سے ڈرو۔ ایک شخص نے کہا کہ جناب، ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب آپ میری خطائیں معاف کریں۔ اب دیکھو یہ شرک ہے۔ میں نے اسے کہا میں کون ہوں خطائیں معاف کرنے والا؟ تمہارا پیر ضرور ہوں، لیکن میری شکل کیا ہے کہ میں تمہاری خطائیں معاف کروں؟ میں تو خود سراپا خطا ہوں اور منتظر عطا ہوں۔ میں تو اس کا بھکاری ہوں، عاجز ہوں، سراپا خطا ہوں، سیاہ کار ہوں۔ یہ جملہ میں نے کہا نہ بولنا، معافی مانگو، اللہ سے مانگو جو تمہیں بخشنے والا بھی ہے اور مجھ گناہگار کو بھی بخشنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تم مجھ سے پہلے بخشے جاؤ اور میں پیچھے دھکے کھا رہا ہوں۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی ذات کیا ہے؟ وہ غنی عن العالمین ہے۔ تو خطائیں معاف کرنے والا وہ ہے۔ ہاں، اگر کسی نے حقوق العباد کے حوالے سے میرا حق طلب کیا ہے، میری چیز دبائی ہے، مجھے ایذا پہنچائی ہے، تو اس کو حق ہے ایز اے انسان ہونے کے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے یا میں کسی سے معافی مانگوں کہ تم میری خطا معاف کر دو۔ فلاں صاحب، میں اپنے مرید سے کہوں کہ مجھے تم معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے۔ اب اللہ اس وقت معاف کرے گا جب بندہ معاف کرے گا پہلے۔ ہاں، اس قسم کی معافی ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن مطلق معافی وہ صرف مالک دے سکتا ہے، جس سے رسول بھی مانگتے رہے، اولیاء اللہ بھی مانگتے رہے، اور پوری کائنات اپنے اپنے مقام پر اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ تو یہ عقیدے ٹھیک کرنا، لوگ کہتے ہیں تم تقریر کرتے ہو اور اپنی علمیت کے اظہار کے لیے، میں نے کہا یہ تو میرا مالک جانتا ہے، میں تو معمولی سے دو چار لفظ جاننے والا ہوں، مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں بڑے بڑے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، عقیدہ نہیں بتاتے، اور وہ مشائخ جو اپنے آپ کو اللہ کا صحیح و شریک سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا جائیں تو معاذ اللہ اللہ کو وہ کرنی پڑتی ہے بات، وہ اپنے گریبانوں میں چھانکیں، ان سے میں بے علم اچھا ہوں کہ میں سیدھا اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا، حضرت پیران پیر، حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی، حضرت شیخ المشائخ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال جو درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، اس شخص کے بعد پڑھو، سنو، جو ہم بھی گیلانی ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی گیلانی ہیں، اور بھی دنیا میں جتنے گیلانی ہیں وہ اپنے دادا کی تعلیم پڑھیں۔ کیا کسی گیلانی کا، کسی سید صاحب کا وہ عقیدہ ہے جو ان کے پیر غوث پاک کا ہے؟ میں ذرا تفصیل آج بیان کروں تو تم کانپ اٹھو کہ غوث پاک کے نزدیک ہم سب مشرک ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علامے بن کر بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لوگ اس طرح جاتے ہیں جس طرح جناب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اور بڑے انداتا اور بڑے پہنچے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں کیا کیا اپنے کمالات پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے غوث پاک کے سامنے؟ غوث پاک کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا وہ شخص گزرا ہے۔ لیکن میں عرض کروں، فرمایا دیکھیں اس مالک حقیقی کے سامنے کیا غوث پاک معاذ اللہ دیوبندی تھے، وہابی تھے؟
اگر وہابی تھے سارا باغ ان کا وہابیوں کا ہے تو چھوڑ دو 11ویں منانا. ایسے پیر کو کیوں پکڑتے ہو جو وہابیوں والی بات کرتا ہے؟ یہ پیر صرف چاول کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیر